مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ نے جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرا اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، گھیرے میں لے لو اسے، زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار رضی اللہ عنہ کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ زرار رضی اللہ عنہ نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار رضی اللہ عنہ بن الازور عاشق رسول تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی تھیں۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال کر پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطے سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ لیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے۔ ہم شاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی یہ للکار سن کر کہ اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور گرجتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ زرار رضی اللہ عنہ کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھیں۔ رافع زرار رضی اللہ عنہ کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف بڑا تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس طرف بڑھے۔ سالار اعلیٰ، گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور بیت اللحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے، ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے، اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5-6 ہزار سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی، بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابن الولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ۔
رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں ایسے وقت یہاں سواروں کو ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لیں، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت اللحیہ کم از کم 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریک ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن الاسور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اس سے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پٹ دوڑاتا خالد رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہیں، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن الولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون تھا؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے ابن الاسور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن الولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلخت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی مورخوں کی تحریر کے مطابق دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہ رکا۔ دیکھنے والوں کو اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن الولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پر اسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جائے جان پر کھیلنے والے، خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا۔ کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے نہیں سنا؟ سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔
سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، آ اور ان سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو نوعمر لڑکا لگتا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون۔ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خالہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، خالہ بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خالہ جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہے اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خامندوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خالہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھے۔ خالہ وہاں سے خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 سواروں کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خالہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خالہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد رضی اللہ عنہ کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار رضی اللہ عنہ کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد رضی اللہ عنہ کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ جو رسد وہ ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار رضی اللہ عنہ کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا ایثار تھا جو اللہ نے، اور یہ زرار رضی اللہ عنہ کا عشق رسول تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار رضی اللہ عنہ کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے 2-4 سوار چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبانگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عرب کے باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ بھی کہتے تو ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈریں نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔
ایک عرب نے بتایا۔ وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار رضی اللہ عنہ تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار رضی اللہ عنہ بن الازور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے، وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع ابن عمیرہ آئے تو خالد رضی اللہ عنہ انہیں زرار رضی اللہ عنہ کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن الازور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار رضی اللہ عنہ کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑتی گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الازور، رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں، ابن الولید تجھے اجازت نہیں دے گا، رافع نے کہا۔ خالہ مایوس ہو گئیں۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نظر آ رہا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خالہ بنت الازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار رضی اللہ عنہ چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھنڈروں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار رضی اللہ عنہ نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بے تاب تھی۔ بعض مورخوں نے خالہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بے تابی سے کہا۔ مت دیکھ خالہ، زرار رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ